بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی کہتے ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ ڈاکٹر راحت اندوری جو ابھی دنیا سے کچھ سال پہلے کوچ کر گئے ہیں، جو ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں شعراء کے لیے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین خراج عقیدت پیش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ حضرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہماری چاہت، ہماری طلب کے بغیر ہمیں انسان بنا دیا۔ ہم نے کوئی درخواست، کوئی عرضی نہیں لگائی تھی کہ اے اللہ ہمیں انسان ہی بنانا، مگر اللہ نے رحم کیا، کرم کا معاملہ کیا کہ ہمیں انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا۔ پھر اس سے بڑا کرم اور احسان یہ کیا کہ ہمیں صاحب ایمان بنا دیا ہے، اور اس سے بھی بڑا کرم اور احسان یہ ہے کہ ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے۔ دیکھیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، 2 آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، زبان دی ہے بولنے کے لیے، پھر سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، اور پھر دماغ کی حفاظت کے لیے اللہ نے مدور گول سا سر دیا ہے۔ طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں۔ آنکھ کے ذریعے سے ہم دور اور نزدیک کا پتہ لگاتے ہیں، رنگ کی کیفیت کا پتہ لگاتے ہیں۔ اسی آنکھ کے ذریعے سے قرآن دیکھ سکتے ہیں، کعبۃ اللہ دیکھ سکتے ہیں، ماں باپ کو دیکھ سکتے ہیں، بیوی بچوں کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی قیمت اس سے پوچھو جسے آنکھ نہیں ہے۔ ہر آن اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، ماں باپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ایک بار کعبہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، گنبد خضرا کو دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے بینائی کو سلب کر لی ہے، اس نعمت عظمیٰ سے محروم کیا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو محروم نہیں کیا۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہمیں اللہ نے 2 کان دیے ہیں جس سے ہم سنتے ہیں، ماں باپ کی باتیں، بچوں کی پیاری پیاری باتیں ہم سنتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، مسجد نبوی کی اذانیں سنتے ہیں۔ یہ سب نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کروڑوں کی نعمت ہیں۔ اللہ نے ہمارے ہی لیے زمین و آسمان کے بزم کو سجایا، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے میوے اور غلے نکالے، لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے تم کو دیا، اس پر میں احسان جتلا رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ برابر دیے، ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا نہیں دیا۔ آنکھیں جہاں رہنی تھی وہیں دی ہے، زبان جہاں تھی وہیں رہنے دی ہے، ہر چیز کو فٹ کیا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا۔ ہم اور آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، احسان جتلا دیتے ہیں، جبکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ کہتا ہے، اے لوگو، احسان جتلا کر اپنی نیکیاں برباد مت کیا کرو، کیونکہ جب تم نے کسی پر احسان کیا تمہیں ثواب مل گیا تھا، نیکیاں مل گئی تھی، لیکن وہ نیکیاں جب تم نے احسان جتلا دیا تو ختم ہو جائیں۔ رب تبارک و تعالی اتنا بڑا محسن ہے، کبھی احسان نہیں جتلایا۔
لیکن ہاں ایک چیز جب اللہ نے دی ہے، احسان جتلا کر دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ہم کو انسان بنایا، احسان نہیں جتلایا، صاحب ایمان کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان بنایا، احسان نہیں جتلایا، لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا تو احسان جتلا دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ جو لوگ اہل زبان ہے، اہل علم ہے، کچھ نہ کچھ عربی جانتے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی سمجھیں گے کہ عربی میں دو لفظ آتے ہیں، ایک احسان، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، ایک من، جو اس آیت کریمہ میں لقد من اللہ، من کے معنی بھی احسان ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ من کو لوگ جانتے نہیں، احسان معروف و مشہور لفظ ہے، تو اللہ یہاں پر آپ نے احسان کا لفظ کیوں نہیں کہا؟ لقد احسن اللہ علی المؤمنین بھی کہہ سکتے تھے، لیکن لقد من اللہ، اللہ نے من کیا ہے۔ من اور احسان میں ایک فرق ہے۔ احسان اسے کہتے ہیں جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ نے مجھے ایک گلاس پانی پلایا، اس کا بدلہ دے سکتا ہوں، آپ نے کھانا کھلایا، اس کا بدلہ ہو سکتا ہے، لیکن من ایسے احسان کو کہا جاتا ہے جس کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان تو انسان ٹھہرا، کائنات کی کوئی چیز، جنات ہو، فرشتے ہوں، فرشتوں کے سردار ہوں، لوح و قلم ہو، ساری کائنات مل کر جس کا بدل نہیں بن سکتی، اسے من کہتے ہیں۔ یہی من اللہ نے اس آیت میں استعمال کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایسے رسول کو دیا ہے ہمیں، اور ایسے رسول کا امتی بنایا ہے جس رسول کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے، پچھلے انبیاء کی تاریخ محفوظ نہیں من و عن، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چیزیں محفوظ ہیں تاریخ میں جس کا لوگوں کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی ولادت کی تاریخ، آپ کیسے پیدا ہوئے، ولد مختونا، آپ جب پیدا ہوئے ختنہ کی ضرورت نہیں، ولد مکحولا، آپ پیدا ہوئے آنکھوں میں سرما لگا کر پیدا ہوئے، یعنی سرما لگانے کی ضرورت نہیں، سرمگی آنکھیں۔ ولد مسرورا، آپ پیدا ہوئے تو ناف کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، ولد نظیفا، آپ پیدا ہوئے تو صاف ستھرا، جسم پر کوئی گندگی نہیں، صفائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے کس عورت کا آپ نے دودھ پیا وہ بھی کتابوں میں محفوظ ہے، کس نے دودھ پلایا وہ بھی محفوظ ہے۔ آپ کا بچپن کہاں گزرا، بی بی حلیمہ کے یہاں آپ گئے، جس سواری پر بیٹھ کر گئے اس سواری کا نام بھی کتابوں میں محفوظ ہے۔ آپ کہاں بیٹھے تھے، آگے بیٹھے تھے، پیچھے بیٹھے تھے، یا کسی کی گود میں سواری پر بیٹھے تھے، یہ کیفیت بھی کتابوں میں محفوظ ہے۔ پچھلی امتوں کے جو انبیاء گزرے ہیں ایسی تاریخ کسی کی محفوظ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا بچپنا بھی محفوظ، لڑکپن بھی محفوظ، جوانی بھی محفوظ، اور بڑھاپا بھی محفوظ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری تاریخ اور حیات مطہرہ محفوظ ہے کتابوں کے اوراق میں۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میں نے جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کا بیان ہے۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی نبی سے بات کرنے اور خطاب کرنے کا سلیقہ بھی بتا رہا ہے۔ جتنے انبیاء آپ سے پہلے گزرے ہیں، اللہ نے ہر انبیاء کو جب بھی پکارا تو نام لے کر پکارا، صفت کے ساتھ نہیں پکارا۔ آدم علیہ السلام کو پکارا، قرآن کہتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہے۔ یہاں یا آدم کہا، نوح علیہ السلام کو پکارا تو یا نوح انہو لیس من اہلک۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو پکارا، یا زکریہ انا جعلناک فی الارض خلیفہ۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے
उलुल अज़्म पैगम्बर को पुकारा, फरमाया वनादैनाहु अन या इब्राहीम, यहाँ भी खलील नहीं कहा, इब्राहीम नाम लेकर पुकारा है। मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम कह सकते थे क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करने वाले थे, लेकिन यहाँ भी नाम लेकर पुकारा, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे हाथ में क्या है। यहाँ भी अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर पुकारा, ज़करिया अलैहिस्सलाम को पुकारा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया, ऐ ज़करिया हम आपको एक गुलाम, एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम यहया होगा। और ख़ुद यहया को जब पुकारा तो भी नाम लेकर, या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारा, क़ाला या ईसा इन्नहु क़ाल वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, यानी जितने अंबिया हैं तमाम अंबिया को जब अल्लाह ने पुकारा, सदा लगाई, आवाज़ दी, हाज़री ली, नाम लेकर कुर्बान जाइए आमिना के लाल, मक्का के दुर्रे यतीम, मदीना के शहनशाह, ताजदार हरम हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपको अल्लाह ने एक बार भी नाम लेकर नहीं पुकारा। कुरान में आपका नाम आया है, मोहम्मद भी आया है, अहमद भी आया है, ये दोनों नाम आपके ज़ाती नाम हैं। एक नाम ज़ाती होता है, एक नाम सिफाती होता है। किसी इंसान का एक नाम असली होता है और एक नाम उस इंसान के अंदर जो खूबी है उस खूबी की वजह से लोग पुकारते हैं। तो एक नाम असली, एक नाम सिफाती, एक नाम ज़ाती, एक नाम सिफाती। आपके दो नाम ज़ाती हैं, असली हैं, एक अहमद, एक मोहम्मद। बाकी जो नाम है ये कुरान करीम के आखिरी पेज में जो आपको नज़र आएंगे वो सिफाती नाम है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो खूबियाँ हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो सारी की सारी सिफाती नाम है। अल्लाह ताला अपने महबूब से इतना प्यार करता है, इतना लाड करता है, इतना अजीज़ रखता है, इतना महबूब रखता है, एक दफ़ा भी नहीं कहा या मोहम्मद या अहमद, एक बार भी नहीं कहा। अगर पुकारने की नौबत आई, अपने हबीब से खिताब की बात आई तो कहीं फरमाया या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, ए रसूल, ए नबी, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कंबल ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर में लिपटने वाले। कहीं फरमाया यासीन, कहीं ताहा, यानी लाड और प्यार इतना कि कभी नाम लेकर नहीं पुकारा। मेरे भाइयों, ये सिखाने के लिए, और सहाबे किराम ने इस बात को सीखा था। पूरी ज़ख़ीरे अहादीस आप उठाकर देख लें, किसी सहाबी ने, वो देहाती लोग जब ईमान कबूल करने आते थे तो चूँकि पहल वो आते थे तो उन देहातियों को बात करने का शऊर और सलीका बाद में हमारे नबी और सहाबा सिखाते थे। वो देहाती लोग आकर या मोहम्मद कह दे तो कह देते थे, लेकिन किसी भी सहाबी ने आपको या मोहम्मद नहीं कहा, या अहमद नहीं कहा, या रसूल अल्लाह अक्सर कहते थे, या नबी अल्लाह अक्सर कहते थे। भाई जब एक बेटा अपने बाप को नाम लेकर पुकारे, दुनिया कहेगी ये बेअदब है, बदतमीज़ है। एक शागिर्द स्टूडेंट अपने टीचर को, उस्ताद को नाम लेकर पुकारे, दुनिया कहेगी बेअदब है, बदतमीज़ है। लेकिन अगर उस्ताद को उस्ताद जी कहे, अब्बा को अब्बा हुजूर कहे, नमाज पढ़ाने वाले को इमाम साहब कहे, पढ़ाने वाले को टीचर, मुदर्रिस, मौलाना, जनाब जी कहे, तो कहा जाएगा ये बाअदब है, ये बानसीब है, ये बदतमीज़ नहीं है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है, अहमद है। अगर इस नाम से कोई पुकारेगा बदतमीज़ ठहरेगा, बेअदब ठहरेगा। अदब ये है कि नबी को या रसूल अल्लाह सहाबा कहते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी कहते थे, या मोहम्मद नहीं कहते थे। पुकारना एक है, नाम लेना एक है, पुकारना दोनों में फ़र्क है। मैं अभी आपके सामने नबी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन जब नबी को पुकारते थे सहाबा मुतवज्जे करने के लिए तो वहाँ या मोहम्मद नहीं कहते थे, ये बदतमीज़ी हो जाती थी। छोटा बड़े का नाम नहीं लेते आज भी अपने मुआशरे में। तो इस आयत करीमा में नबी की 5 सिफात का जिक्र है। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको शाहिद बनाया। शाहिद कहते हैं गवाह को, हमने आपको गवाह बनाया है। चुनांचे बुखारी शरीफ
ترمذی شریف، نسائی شریف میں یہ مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن امتوں پر گواہ بنائے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ بلائے گا اور پوچھے گا کہ آپ نے اپنی قوم میں تبلیغ کی تھی؟ نوح علیہ السلام بتائیں گے، جواب دیں گے ہاں ہم نے تبلیغ کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارے نبی نے تم تک بات پہنچا دی تھی؟ وہ قوم جھٹلا دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنے دعوے پر کوئی گواہ پیش کریں کہ آپ نے اپنی بات پہنچا دی تھی۔ تو نوح علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم جرح کرے گی کہ یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت، اور یہ آپ کی امت کیسے گواہ بن سکتی ہے؟ تو امت محمدیہ کہے گی ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، قوم کو سمجھایا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی تھے انہوں نے بھی بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ اس گواہی کو اللہ تعالیٰ معتبر سمجھ کر قوم نوح پر فیصلہ فرمائے۔ تو اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، ومبشرا اور مبشر بنایا ہے، یعنی اپنی امت کے نیک اور فرما بردار لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والا بنایا ہے، ونذیرا اور نافرمان لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنایا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا۔ اور آخری صفت دیکھو، وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے آپ کو چمکتا اور روشن سورج بنایا ہے۔ کیا مثال ہے، کسی کو کسی سے جب تشبیہ دی جاتی ہے تو یہ بات لازم ہوتی ہے کہ دونوں کے اندر وہ صفت پائی جائے۔ مثلا ایک شخص کہے میرا بیٹا شیر کی طرح ہے، لوگ پوچھیں گے آپ کا بیٹا شیر کی طرح کیسے ہے، کیا بات ہے؟ باپ کہے گا میرا بیٹا کسی سے نہیں ڈرتا، نڈر ہے، بہادر ہے، ڈر نہیں ہے۔ تو یہ چیز کہ شیر نڈر ہوتا ہے، شیر ڈرپوک نہیں ہوتا، وہ بہادر ہوتا ہے۔ تو بہادری ایک ایسی صفت ہے جو اس کے بیٹے میں بھی ہے، شیر کے اندر بھی ہے۔ تو اس بہادری کی وجہ سے کوئی کہہ دے کہ میرا بیٹا شیر کی طرح ہے تو بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو روشن سورج سے تشبیہ دیے، اے نبی ہم نے آپ کو روشن سورج بنایا ہے۔ کیا تشبیہ ہے؟ سورج کے اندر وہ کون سی خوبی ہے جو ہمارے نبی میں ہے؟ سورج کے اندر وہ کون سی صفت ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو روشن سورج بنایا ہے۔ دیکھو جب رات کا سناٹا ہو، ہر جگہ اندھیرا، ہر جگہ اندھیرا ہے، بازار میں، چوک میں، گلیوں میں، صحن میں، گھر کے اندر، روم کے اندر، سمندر کی گہرائی میں، پانی کی سطح پر، ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ اجالا ہو جائے، کہیں روشنی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ رات میں تارے دکھاتے ہیں، رات میں اللہ چاند کو نمودار کرتے ہیں، روشنی پھیلتی ہے، لیکن مکمل روشنی نہیں ملتی۔ ستارے کے جھرمٹ سے لوگوں کو مکمل روشنی نہیں ملتی، چاند کے ذریعے سے مکمل روشنی نہیں ملتی، روشنی ملتی ہے مکمل نہیں ملتی۔ لیکن جب صبح صادق ہوتی ہے، صبح صادق خوشخبری سنانے والی ہوتی ہے کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، اب ایک ایسا سورج نکلنے والا ہے، ایسا سورج آنے والا ہے جو بڑا بھی ہوگا، اس کی روشنی تام ہوگی، مکمل ہوگی۔ جب وہ سورج نکل جائے گا چاند اور ستاروں کی روشنی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اے نبی ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنایا ہے۔ دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، سب ستارے تھے، سب چاند کی طرح تھے۔ کسی کی روشنی ایک گاؤں میں پھیلتی تھی، کوئی ایک قبیلے کا نبی ہوتا تھا، کوئی کسی شہر کا ہوتا، کوئی کسی ملک کا ہوتا، کوئی خاندان کا ہوتا، لیکن وہ آفتاب جو روشن سورج ہے وہ کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عالمی نبی بنا دیا، یہ کوئی خطے کا نبی نہیں ہے، کوئی ایک ملک کا نبی نہیں ہے، کوئی 2 ملک کا نبی نہیں ہے، کسی ایک بر اعظم کے نبی نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کے لیے آپ کو نبی بنایا۔
اور کہا کہ آپ چمکتے سورج کی طرح ہیں، جب آپ پیدا ہو گئے تو اب موسیٰ کی نبوت نہیں چلے گی، اب عیسیٰ کی نبوت نہیں چلے گی، اب آدم، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف اپنے اپنے دور میں سبھی چمکے چمک کر چلے گئے، لوگوں کو فائدہ پہنچ گیا، لیکن اب ایسا سورج نکلا ہے جن کی روشنی کے سامنے اب چاند بھی شرمائے گا، جن کی روشنی کے سامنے اب ستارے بھی ڈوب جائیں گے، اور اس کی روشنی بھی، چاند کی روشنی بھی، ستاروں کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی دیا ہے جو چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ چمکتا ہوا سورج دن کے اندر 12-1 بجے جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا ہو اور کوئی ٹارچ لے کر گلی میں گزرے، راستے میں گزرے، سڑک پر ٹارچ جلا کر گزرے، کہنے والے کہیں گے بے وقوف ہے، سورج کی روشنی میں ٹارچ لے کے چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آمنہ کے لال آخری نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا تاج اور صحرا اللہ نے سجا دیا ہے۔ اب اگر کوئی قادیانی آ کر کہے میں بھی نبی ہوں تو سورج کے سامنے ٹارچ دکھانا ہوگا۔ کوئی شکیل بن حنیف کا چیلا آ کر کہے کہ وہ بھی نبی ہے، یہ سورج کے سامنے ٹارچ دکھانا ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روشن سورج کی طرح ہے، آپ آ گئے، کسی ستارے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے آقا نے فرمایا تھا اگر موسیٰ علیہ السلام آج آ جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی بھی اسی بات پر ہوگی کہ وہ میری اتباع کریں گے، میرے دین پر چل کر کامیابی حاصل کریں گے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کہا؟ روشن سورج اور روشن۔ اس سورج کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ سراجم وہاجا، یہ جو چمک رہا ہے سورج، آپ کو کیا کہا؟ سراجم منیرا۔ سراجم وہاجا کسے کہتے ہیں؟ ایسا سورج، ایسی چمک، ایسی روشنی جس کے اندر حرارت ہو، جس کے اندر گرمی ہو، جس کو دیکھنا لوگوں کی آنکھوں کے لیے مشکل ہو، یہ سراجم وہاجا ہے۔ جو آسمان پر سورج چمک رہا ہے، اسے ہم صحیح سے دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھیں چندھیا جائیں گی، اس کے قریب کوئی چیز جائے گی تو پگھل جائے گی، لیکن ہمارے آقا کو فرمایا یہ سراجم منیرا ہے، یعنی ایسی روشنی جو لوگوں کی دلوں میں ٹھنڈک پہنچائے، لوگوں کے دلوں کو گرما دے، لوگوں کے دلوں میں اجالا فرمائے۔ اللہ کے نبی ایسے سورج ہیں۔ اچھا اب دیکھو، چاند میں جو روشنی ہے اس کی اصلی روشنی نہیں ہے اپنی، زمین پر جو روشنی ہے زمین کی اصلی روشنی نہیں ہے، زمین کی اصلیت اندھیری ہے، چاند میں روشنی نہیں ہے، چاند محتاج ہے سورج کا۔ سورج کی روشنی پہلے چاند پر پڑتی ہے، پھر چاند سے ہماری زمین کی طرف روشنی آتی ہے۔ یہ اصلیت ہے جو آج بھی دنیا بتا رہی ہے۔ چاند کے اندر اپنی روشنی نہیں، زمین کے اندر اپنی روشنی نہیں۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصلی نبی ہیں، ذاتی نبی ہیں۔ باقی دیگر انبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نبی ہیں۔ اسی لیے کہا جائے گا کہ آدم علیہ السلام آسمان نبوت پر چمک رہے ہیں محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام چمک رہے ہیں محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی نبوت کو اگر چمک ملی ہے تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، کہ آپ کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت ہمارے نبی کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اخیر میں جب اللہ کے نبی معراج میں تشریف لے گئے، 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مسجد اقصیٰ میں صفیں بند گئی امامت کے لیے کہ امامت کون کرے، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور مصلی امامت پر آگے کھڑا کیا اور فرمایا آج آپ امامت کریں گے، آپ امام الانبیاء ہیں۔ باقی انبیاء قوموں کے نبی ہیں، ہمارے نبی نبیوں کے نبی ہیں، ہمارے نبی انبیاء کے امام ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس چمکتے سورج سے، سورج جب طلوع ہوتا ہے نا مشرق سے، تو سورج کی سب سے پہلی کرن اور روشنی اس پر پڑتی ہے جو سب سے اونچائی پر ہو۔ لہٰذا پہاڑ، ہمالیہ
جو سب سے بلندی پر ہے، سورج کی روشنی کی کرن پہلے وہاں سے ٹکراتی ہے، جو چیزیں نیچے ہوتی ہے وہ بعد میں روشن ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشن سورج ہیں، آپ کی روشنی سب سے پہلے ابو بکر صدیق پر پڑی ہے، تو ابو بکر صدیق کا مقام تمام انسانوں سے افضل ہو گیا انبیاء کے بعد۔ آپ کے روشن سورج سے چمک پائی عمر نے تو عمر فاروق اعظم بن گئے، آپ سے روشن پائی عثمان نے ذی النورین بن گئے، علی مرتضیٰ بن گئے، بلال حبشی کے کالے غلام نے روشنی پائی تو اللہ کے نبی نے ان کے مقام کو جنت میں اپنے آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، 1,24,000 صحابہ نے اللہ کے نبی کے روشن سورج سے روشنی پائی ہے تو سب کے سب منور ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ نبی جو اللہ کا لاڈلا ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، اکمل ہے، انور ہے، اللہ کو سب سے زیادہ لاڈ ہے اپنے حبیب سے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نبی کو فالو کریں، اس نبی کی جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، جو ہدایات ہیں، ان ہدایات پر ہم عمل کریں۔